یہودی کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم 2-3 سوال کریں گے، اس کا جواب دو۔ نبی نے فرمایا پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ توریت نازل ہونے سے بھی پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر دی تھی؟ تو نبی نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں اپنی پسندیدہ کھانے کی چیز چھوڑ دوں گا اور پسندیدہ پینے کی چیز چھوڑ دوں گا۔ بیماری بڑی سخت تھی، ایسی بیماری جس کی امید نہ ہو، لیکن اللہ کے کرم سے انہیں شفا ملی۔ جب انہیں شفا ملی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ رعد کیا چیز ہے؟ رعد کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ گرج آواز آتی ہے یہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا یہ فرشتے کی آواز ہے۔ انہوں نے ایک اور سوال بیہودہ سوال بھی کیا تھا کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں یہ بتائیے کہ عورت اور مرد کے پانے میں کیا فرق ہے؟ اتنا بیہودہ سوال نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ ان کی طبیعت میں ٹیڑھا پن تھا یہودیوں کی۔ تو نبی نے فرمایا کہ مرد کا پانی گاڑھا ہوتا ہے اور سفیدی مائل ہوتا ہے، اور عورت کا پانی پتلا ہوتا ہے اور زردی مائل ہوتا ہے، پیلا پن ہوتا ہے اس میں۔ تو کہا یہ بتائیے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا دونوں نطفے جب جا کے رحم میں ٹھہرتے ہیں اور پھر ان دونوں نطفوں میں جو غالب آتا ہے، اگر باپ کا نطفہ غالب آ گیا تو لڑکا ہو جاتا ہے، اگر ماں کا نطفہ غالب آ گیا تو لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے بیہودہ سوال کیے، کچھ اور سوال بھی کیے تھے۔ آخر میں کہنے لگے کہ جو ہے یہ باتیں آپ کو بتاتا کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا میرے پاس میں جبریل آتا ہے۔ تو کہنے لگے ہم آپ کو سچا نبی مان لیتے، لیکن جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ اگر یہی باتیں اگر میکائیل لے کے آتا تو ہم مان لیتے، وہ رحمت کا فرشتہ ہے، بارش کا فرشتہ ہے، لیکن جبریل جو ہے بڑا سخت حکم لے آتا ہے، کبھی کہتا ہے نماز پڑھو، کبھی کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، کبھی ہمارے لیے عذاب کی خبریں۔ تو کہا اس سے ہماری نہیں بنتی۔ بیہودہ سوالات، اس کو انہوں نے اتنا مشہور کر دیا تھا کہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم حضرت عبداللہ ابن السلام جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور صحابی رسول بنے، وہ جب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باغ کے پاس سے گزرے تو کہا کہ نبی سے سوال کر لیتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ یعنی قیامت اسٹارٹ ہو گئی، اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اور دوسرا سوال اس کا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کون سا ناشتہ دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال اس نے بھی وہی کیا جو قوم کرتی تھی کہ لڑکا اور لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو نبی نے اس کو بھی جواب دیا۔ تو نبی نے فرمایا یہ جو تو سوال کر رہا ہے نا، ان سوالوں کا جواب ابھی مجھے جبریل بتا کے گیا ہے۔ تو اس عالم کے منہ سے نکلا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ یعنی یہودیوں نے جبریل کو اتنا جو ہے مشہور کر رکھا تھا، یہ عالم ہے یہودیوں کا اور اسلام میں داخل بھی ہوا۔ نبی نے تینوں سوالوں کے جواب بھی دیے۔ تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت اسٹارٹ کب ہوگی؟ کہ ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کے جو ہے میدان کی طرف لے جائے گی۔ یہ عرفات جو ہے یہ محشر کا سینٹر ہوگا۔ سارے لوگ کوئی عرفات میں نہیں آ جائیں گے، بلکہ ساری دنیا کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ یہ عرفات تو اس کا سینٹر ہے، اور پھر ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کے لے جائے گی اور ایک میدان کی طرف اکٹھا لے جائے گی۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ قیامت اسٹارٹ ہو گئی۔ اس کا دوسرا سوال تھا کہ جنت میں پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا جنت میں مچھلی کی کلیجی کا ناشتہ ہوگا سب سے پہلا۔ اور اس کا تیسرا سوال وہی تھا جو قوم نے کیا تھا
کہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کیسا پیدا ہوتی ہے، تو نبی نے جواب دیا باپ کا نطفہ اگر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر ماں کا نطفہ غالب آ جائے تو پھر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان کی یہ باتیں مشہور تھی کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کے یہاں جاتا تھا، یہ اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے کہ یہودیوں کی کتاب توریت کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں ہیں جو اسلام کی تصدیق کرتی ہیں، اس لیے میں ان کے ہاں چلا جاتا تھا، کچھ باتیں ان کو بتاتا تھا، وہ مجھے بتاتے تھے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو ایک دن میں یہودیوں کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو یہودیوں نے کہا عمر وہ تیرا نبی جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ارے بدبختو، کیا میں صرف میرا اکیلے کا نبی ہے؟ سچ بتاؤ، آج تم عالم بھی ہے، تمہارے اندر پادری بھی ہیں، بتاؤ کہ وہ تمہارا نبی ہے کہ نہیں، سچا نبی ہے کہ نہیں؟ تو آپس میں جو ان کا بڑا عالم تھا اس کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ جو ہے آپ ہی بتائیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، وہ جو نبی جا رہا ہے وہ عمر کا اکیلے کا ہے یا ہمارا بھی وہی نبی ہے؟ تو اس یہودی عالم نے بتایا کہ وہ سب کا نبی ہے اور سچا نبی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم جب جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ جانتے تو سب کچھ ہو، پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے بھی وہاں پر بھی یہی بات کہی حضرت عمر کو کہ ان کے پاس میں جو جبریل آتا ہے نا، اس سے ہماری نہیں بنتی، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے یہاں پہ، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہوئے جبریل کے، حالانکہ جبریل تو وہ ہے جس نے نازل کیا ہے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اور قرآن تصدیق کرنے والا ہے جو ہے پہلی کتابوں کی یعنی توریت کی، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب دوسری بات کا جواب دیا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میکائیل لے آتے تو ہم مان لیتے، تو قرآن نے کہا کہ